اسرائیل کی میری بات نہ مانیں، اسرائیل کی پرائم منسٹر کی بات ہی مان لیں. کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعے کی جماعت جتنی ہوگی اسرائیل ختم ہوگا. آپ کی بھی مسجد میں 2 بندے ہی بیٹھے ہوتے ہیں فجر میں، میری میں بھی 5 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، پہلی صف بھر جائے اگر جامعہ مسجد سینٹر والی ہے تو. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، کرسیوں والے. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ کرسیوں والے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہاں پر ہوتے ہیں بیچارے، بزرگ ہیں، کیا کریں وہ بیچارے، سارا کچھ کر چکے ہیں وہ ہمیں کروا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو کچھ جان نہیں رہی، نہیں تو میں بھی 1-2 شادی کر لیتا، اب فجر ہی پڑھ لوں. اور کیا کام ہے؟ جس مسجد میں بھی جائیں فجر کی پہلی صف کرسیوں والی، دوسری صف تو ہوتی ہی نہیں ہے. جمعے کو کیا ٹورسٹ آتے ہیں؟ وہی نہ کہیں سے تو آتے ہوں گے، یہ پنڈی ہے واک اینڈ سے آتے ہوں گے. جمعے کو کدھر سے آتے ہیں یہ سارے، یہ جاکٹ کدھر سے آتے ہیں؟ کوئی علاقہ ہے جو بتا دے میں جا کے وہاں لیکچر دوں، ادھر کے لوگ بہت پکے نمازی ہیں کیونکہ عین جمعے کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ میرے محلے میں تو نہیں ہوتے وہ کہیں باہر سے آئے ہوتے، بندہ دیکھ رہے ہوتے کتوں آ گئے. اپنا دوست جگر اینڈ میں پہنچتا ہے جمعے کے خطبے کے عین موقع پہ، سائڈ پہ ہو، پیچھے والی صف میں کھڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. وہ یہ باقی کی مسجد بھرنے والے مسلمان کون ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ کہاں سے آتے؟ یہ خاص فرشتے ہیں، خاص نفری ہے جو غیبی مدد آتی ہے جمعے والے دن. فجر پہ یہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں؟ فجر چھوڑیں آپ، فجر جمعے کے دن عصر پہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ بتاؤں کدھر چلے جاتے ہیں؟ یوٹیوب میں. وہ کٹرینہ کیف اور سلمان خان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے عصر کی نماز نہیں انجوائے کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ پیچھے سے اسرائیلیوں تک کو پتہ کیوں نہیں کرنی، ہمیں بھی پتہ کیوں نہیں کرنی. کیونکہ وہ بھائی صاحب اتنا کوئی ان اٹریکٹیو اپیل رکھتا ہے، مولوی صاحب بتا ہی نہیں رہا اصلی کہانی کیا ہے. کیوں میں اس کے پاس جاؤں؟ آپ کو کچھ 2 یا 3 ویڈیو میں سے 3 یا 4 جملے مجھے سمجھ آئے ہیں اور یہاں پہنچ گئے سارے. اور مولوی صاحب ہر جمعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں مگر بات کوئی اور ہی بات کر رہے ہوتے جس کی کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی میرے سے. نماز پڑھا کرو بیٹا، حدیث سناتا ہوں نماز کے اوپر، زکوٰۃ دیا کرو. جو سیزن چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جمعہ چل رہا ہوتا ہے. عید کے دوران حج کا خطبہ ہوتا ہے، پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ یس. عید کے دوران عید کا خطبہ ہوتا ہے، اور رمضان میں رمضان کی فضیلت ہوتی ہے. یس. ہر مولوی پہنچا ہوتا ہے رمضان میں. یس. کیا اس رمضان میں جہاد کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب فلسطینی بچیاں ذبح ہوئی ہیں؟ ہماری بہنیں بیٹیاں مار رہے تھے وہ لوگ. یہاں پہ میں روزے کی فضیلت بتاؤں گا یہاں پہ بیٹھ کے، تو غیرت مند مسلمان یہی سوچے گا جا بھائی تیرے سے کیا بات کرنی، تو پتہ نہیں کس سے ڈرا ہوا ہے. اسرائیل کے خلاف بات کرتے بھی یہاں سے ڈرتا ہے. مطلب اتنا برا حال ہے ہمارا. اصلی کہانی یہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے انہی لوگوں کو کے پاس جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں تسلی تشفی دے دیتے ہیں کہ ہاں ساحل میاں ساری عمر ضائع نہیں ہوئی آپ کی، بس یہ تسلی دیتے ہیں. جو بندہ کہے گا نا ساحل میاں ساری عمر ضائع ہو گئی، ڈپریشن میں جاؤں گا، دوبارہ اس کی بات ہی نہیں سنوں گا. اس لیے مجھے جوانوں سے بات کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا. آپ کی ابھی عمر شروع ہوئی ہے، 20-30 سال بعد میں آپ سے کہہ دوں گا بیٹا آپ دیر ہو گئی ہے، آپ ضائع ہو گئی ہے. آپ کرسی پکڑو، ایک تسبیح پکڑو، فجر پڑھا کرو، کچھ تو کر لو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو بڑے بڑے بابے بھی ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ تو کر لے، چل کیا پتہ چاہتا اللہ معاف کرنے والا ہے یار. یہی کہانی ہے آپ کی. سو انڈرسٹینڈ یو آر دا اونلی ہوپ. آپ کے علاوہ کوئی ہوپ نہیں ہے اسلام کو اس وقت. ٹھیک ہے؟ مودودی صاحب نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو اور آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا بچانا ہے تو آپ اسلام دشمن ہیں. اگر آپ اس بات میں بھی کنفیوز ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا بچانا ہے، ذرا سوچیں کیا بچاتے ہیں اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو. سوچیں ذرا. یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں ہم سارے. بیواؤں کی مدد کی ہے، ہاں جی کی ہے. یتیموں کو کھانا کھلایا، ہاں جی کھلایا. اسلام کے لیے کچھ کیا ہے؟ اسلامی کے لیے کچھ کیا نا، بیوہ کی مدد. اللہ خوش ہوگا اس بات پہ.
یہ کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے 2 بچے 3 بچوں کے نام بتا رہا ہوں. بچے کیوں کہہ رہا ہوں ان کو؟ کیونکہ مولوی صاحب ان کو بچے ہی کہتے ہیں, آج تک سند نہیں تھی ان کے پاس. یاد رکھیے گا, اسلام خطرے میں ہے, آپ نے حصے داری ڈالنی ہے. خدا کی قسم اسلام خطرے میں. جب اسلام خطرے میں ہو تو اسلام بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. کامن سینس کی بات ہے, میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور ساتھ والے آئے بریانی لائے ہیں, بریانی, تو میں کہوں گا بھائی بریانی چھوڑ, وہ بالٹی لے کے آپ پانی کی, اور میں بریانی بھی نہیں کچھ کروں گا, آگ لگی ہوئی. نہیں سر, بھوکے کو کھانا کھلانا سنت ہے. یہ ہے اسلام خطرے میں ورسز مسلمان خطرے میں. بہت دھیان میں رکھیں گا, یہ کنفیوژن ازلی نہیں ہے, بڑی ریسنٹ ڈالی گئی ہے. ہیومینیٹیرینزم, تزکیہ نفس, اجتماعیت, جہادی, ایکسٹریمسٹ, یہ سارا کچھ. بھیا بات سنیں, میں نے کب کہا کہ بندوقیں اٹھاؤ اور لگاؤ سب کو, کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے. آج خلافت آ گئی, خدا کی قسم پرسوں امیگریشن کی لائن لگ جانی یہاں سے, ہم سب امریکہ بھاگ جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر کیسے بھاگے ہیں خلافت کے خلاف؟ یس, اللہ کی قسم وہ جہاز لاہور سے ٹیک آف کرتا, لاہوری بھی چڑھے ہوتے اس کے اوپر, ایسے گر رہے ہوتے سائڈ پہ, مولا جٹ نیچے. یہ پنڈی سے بھی چڑھا ہوتا, ہم سب بھی چڑھے ہوتے. آپ کیسے سمجھ, خلافت سے دور بھاگے ہیں, وہ امریکہ گئے ہیں بھائی, خلافت سے نہیں دور بھاگے. امریکہ جانے کا خواب ہم سب کو ہے. ابھی میں کہوں نا کہ بعد لیکچر کے بعد 2 نوکریاں ہیں میری ٹیم میں امریکہ کے لیے جانے کے لیے. کان ایسے بڑے ہوئے کھول ہو جائیں گے کہ سر وہ سب ٹھیک ہے, وہ جو آپ نے امریکہ والی بات کی تھی. ابھی میں نے مذاق کیا, پھر بھی 1-2 بندے آ جائیں گے, سر وہ سیریس تو نہیں تھے آپ. سمجھ رہے ہیں, ہم سب کو جو اصل میں چیز چاہیے وہ اندر سے خود بیانیہ آتا ہے اس کا, سب کو پتہ ہے اس بات کا. سو انڈرسٹینڈ کہ اصل میں جو چیز چاہیے خدا کی قسم مل جائے گی دنیا میں. اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ چاہیے والا لفظ بدل کے اللہ رسول ڈال دے, وہ بھی مل جائے گا. جس کو جو اصل میں چیز چاہیے ہوتی ہے انسان نکال ہی لیتا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر ہی دیتے ہیں. جس کو جو چاہیے مل رہا ہے اس کو. یہ بڑے بڑے بزرگ کیا گئے ہیں کہ جس کو اینڈ میں جو ملا اصل میں اس کو وہی چاہیے تھا.